السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا۔ رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، بھائی اس کی یہ ڈبلنگ ختم کر دیں، ڈبلنگ نہ ہو۔ ڈبلنگ ہو نا تو پھر مولوی اور اسپیکر آپس میں لڑتے ہیں، عوام کے پلے کچھ نہیں، بالکل سنگل ہو۔ پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ میرے معزز سامعین، آج میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان کے شہر ملتان میں ہوں، اور ملتان شہر کی نسبت تو ہزاروں سال کی پرانی نسبت ہے۔ اگر لاہور پاکستان کا دل ہے تو ملتان بھی دل سے کم نہیں ہے۔ اگر لاہور کو زندہ دلان کہتے ہیں تو آپ بھی زندہ دلی سے میری گفتگو انشاءاللہ سنیں گے۔ میرے دوستو، میرا عنوان ہے افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں اس شخص کو چند سلام گلہائے عقیدت پیش کرنے ہیں، بس آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے جب اس کائنات کو بنایا ہے تو اس کائنات کو بچے رہنے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ چلایا، تاکہ انبیاء اللہ کے نمائندہ بن کے اس کائنات کی مخلوق کو خالق کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اور انبیاء کرام آئے اور انبیاء کرام نے اپنا کام فرائض منصبی بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ انبیاء کے بعد اس دھرتی پر اگر کسی شخصیت کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ ابو بکر کا سر اس مبارک ہے کہ ابو بکر کے سر پہ انبیاء کے بعد سرداری کا تاج سجتا ہے۔ ابو بکر کے کندھے اس لائق و فائق ہے کہ پورے انبیاء کے بعد اس کائنات میں تمام انبیاء کی تمام امتوں کی سرداری کا تاج کے تمغے ابو بکر صدیق کے کندھوں پر سجتے ہیں۔ یہ ابو بکر ہے، اور اس ابو بکر نے حضور سے صرف وفا نہیں کی، وفاؤں کی وہ انتہا کی ہے کہ خود وفا کو بھی ابو بکر کی وفا پہ فخر ہے۔ اس دھرتی پہ آپ کو اس جیسا وفادار نہیں ملے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ پیغمبر کریم کو کسی کام کی ضرورت ہو
ابھی رسولullah کے منہ مبارک سے جاری نہ ہو، شکل کو دیکھ کر پہچان لینا یہ ابو بکر صدیق کا خاصہ ہوگا۔ باقی صحابہ رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے والے ہیں کہ فرمایا تو مانا، کہا تو مانا، بولا تو تسلیم کیا۔ لیکن ابو بکر وہ ہے جو مزاج شناس ہے۔ مزاج شناس کا معنی فیس ریڈر ہے، پیغمبر کے چہرے پر بننے والے تاثرات سے سمجھتا ہے کہ حضور چاہ کیا رہے ہیں۔ میں ابو بکر صدیق کے بارے میں کہاں سے شروع کروں؟ میں ایک بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، صدیق اکبر کو گویا بنایا ہی مصطفیٰ کی رفاقت کے لیے گیا۔ دلیل مرقات شرح مشکات اٹھائیے، دوسری جلد کی کتاب المناقب کی تشریح اٹھائیے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر میں ایک حدیث پاک تعریف کرتے ہیں کہ ابو بکر کا بچپنا تھا، ابو نے انگلی پکڑی، بت خانے میں لے گئے، آؤ بت کے سامنے سجدہ کریں، بت کو اپنا معبود مانے، بت پرستی کریں اور بت کو اللہ مان کے اس سے حاجت مانگے۔ ابو بکر کی فطرت میں بت کے سامنے سجدہ نہیں تھا، یہ بچپنے میں ابو کی انگلی پکڑ کے گئے، باپ عبادت میں لگ گیا، یہ بت سے بات کر رہے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا دے، جواب کوئی نہیں، پیاس لگی ہے پانی پلا دے، جواب کوئی نہیں، مجھے کائے کپڑے چاہیے، کپڑے پرانے ہیں نئے کپڑے دلا دے، جواب نہ دارد۔ تو ابو بکر کو غصہ آیا، پتھر اٹھایا اور اب بت کو کہا اپنی ڈیفنس کرنا، اپنی حفاظت کرنا، اپنا تحفظ کرنا، میں تیرا کام پورا کرنے لگا ہوں۔ پتھر اٹھا کے دے مارا، وہ بت دو ٹکڑے ہوا، اس کی آواز دو ٹکڑے ہونے کی نکلی تو باپ نے عبادت چھوڑی، بچے کو دیکھا، او کیا کر چکا، بچے کو پکڑا، غصہ کرتے ہوئے سخت سست باتیں کرتے ہوئے ان کی ماں کے پاس لایا۔ ابو بکر کے ابو کا نام عثمان ہے اور ان کے دادا کا نام عامر ہے۔ عثمان بن عامر ابو بکر کے ابو ہیں، کنیت ابو قحافہ ہے۔ یہ اپنی بیوی ابو بکر کی اماں کے پاس لایا جس کا نام سلمہ ہے، کنیت ام الخیر ہے۔ آ کر کہا ام خیر اپنے بچے کے کام دیکھ، کیا کرتوت کی ہے اس نے۔ اس نے کہا ہائے کیا ہوا، میرے بیٹے نے کیا ایسا کر دیا، آپ کی آنکھیں سرخ، آپ کا چہرہ پر جذبات، وجہ کیا ہے؟ کہا یوں کیا تیرے بیٹے نے۔ تو ابو بکر کی اماں نے لمبا سانس لیا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں ان کے والد کو تعجب ہوا، تجھے کوئی سخت بات نہیں لگی؟ میں نے تیرے بیٹے کے بارے میں بتایا، اس نے بت توڑ دیا، جس کی پرستش کرتے ہیں، جسے معبود مانتے ہیں، جسے خدا مانتے ہیں، اس کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ ابو بکر کی اماں نے بڑے پیار سے بچے کو لیا اور ان کے والد کو کہا وہ بات اب کہوں جو نہیں سنتے تھے؟ ان کے والد نے کہا کون سی بات؟ کہ جب یہ پیدا ہوا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا مجھے کچھ آوازیں آئی تھی تو نے کہا عورتوں کو آوازوں کے خیالات آتے رہتے، چھوڑ اس طرح کی باتیں نہ کر، وہ تو سن لیتا، آج یہ میرے اوپر سوال نہ کرتا۔ انہوں نے کہا اب بتا کیا آواز تھی، بات کیا تھی؟ ملا علی قاری نے وہ لفظ لکھے عزیز کی کتاب میں، ماں نے کہا مجھے پتا ہے اللہ اس سے بڑا کام لے گا، مجھے پتا ہے یہ بہت بڑا ایک کارنامے پر انجام دے گا۔ کا وجہ کہ جب یہ پیدا ہوا تھا آپ اس شہر میں تھے؟ کہا جی نہیں، میں بزنس پروسیس میں سٹی سے باہر تھا، کاروباری معاملات کے لیے میں یمن تھا۔ کہا واپسی پر خوشی میں شادمانے تو بجائے کہ بچہ پیدا ہوا، میری بات نہ سنی جو پیدائش کے وقت فرشتوں کی آواز میں نے سنی تھی۔ انہوں نے کہا ابو بکر کی ماں بتا کیا سنا؟ کہ جب ابو بکر پیدا ہوئے تھے میں حیران ہوں، میرے کانوں میں فرشتوں کی آوازیں پڑی، یا امت اللہ بالتحقیق
ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق ولمحمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق. میں بار بار سنتی حیران ہو جاتی بھائی بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ مجھے کہہ رہے ہیں، میں مخاطب ہوں اس بچے کو، یہ کون ہے؟ اسمہ فی السماء صدیق کیا ہے، بالولد العتیق کیا ہے، لمحمد صاحب و رفیق کیا ہے. میں حیران ہوتی، مجھے سمجھ نہ آتی. اب مجھے سمجھ آیا کہ فرشتے مجھے کیا کہہ رہے تھے. ملتان کے دوستوں میں ترجمہ کرنے لگا، یا امت اللہ بالتحقیق، اوے اللہ کی بندی حقیقت والی بات سن. ابشری بالولد العتیق، یہ کوئی عام بیٹا نہیں ہے، یہ جہنم سے آزاد کرتا ایک شخصیت پیدا ہوئی ہے. اسمہ فی السماء صدیق، اس کا تعارف صرف زمین پہ نہیں ہوگا، اس کا انٹروڈکشن آسمانوں پہ ہوگا. اس کے تذکرے، اس کا تعارف، اس کے شادمانے آسمانوں پہ بجیں گے اور آسمان کے فرشتے اسمہ فی السماء صدیق، اسے صدیق کے نام سے جانیں گے، پہچانیں گے. ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق، جو محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کا دنیا میں ساتھی ہوگا اور ہر موقع پر مددگار. ملتان کے غیوروں، یہ اس وقت کی بات ہے جب رسالت مآب علیہ السلام کی پرورش بنو سعد میں اماں حلیمہ کے گھر ہو رہی تھی. اس وقت محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کے یوں ڈنکے عوام میں نہیں بن چکے تھے کہ حضور ہے، نبی ہے، اعلان نبوت ہوا ہے، مذہب شروع ہے، ایمان شروع ہے، اسلام شروع ہے، دین شروع ہے، قرآن شروع ہے، شریعت شروع ہے. یوں نہیں تھا. ابھی ابتدائی دور تھے. رسالت مآب حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس طائف سے 80 کلومیٹر دور جاؤ، بنو سعد کی بستی میں اماں حلیمہ کے گھر میں حضور پاک ہیں، اور مدینہ مکہ مکرمہ میں ابو بکر کی اماں کو یہ خوشخبریاں سنائی جا رہی. یہ ابو بکر ہے جو پیدا ہی لمحمد صاحب و رفیق، جو حضور کے لیے پیدا. اور میرے دوستو، اللہ واحد شاہد ہے، میں رب کی عزت پہ بھروسہ رکھ کے کہتا ہوں، ہاں امت میں بڑے بڑے آئے ہوں گے، لیکن ابو بکر کو پیدا پیغمبر کی وفاداری کے لیے. اس بندے نے وہ کارنامہ آئے سر انجام دیے. اور جب یہ رسالت مآب کے پاس آئے ہیں، آ کر رسالت مآب سے جو بات کی ہے، اس بات میں اسی مجلس میں ایمان لائے ہیں. رسالت مآب سے پوچھا بد دلیل علی ما تدعی، نبوت کے دعوے کی بات کچھ میرے تسلی کے لیے بات ارشاد فرمائیے. حضور نے فرمایا، الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، الدلیل علی ما ادعی رؤیا کلتی رأیتہ فی الشام. ابو بکر، شام میں تو تھا، رات کو خواب دیکھا، تو نے راہب سے پوچھا، اپنے علاوہ کسی کو نہیں بتایا، لیکن مجھے میرے اللہ نے تیرے رات کے خواب بتایا، وہ سنا دوں، یہ دلیل کافی ہوگی. ابو بکر اس مجلس میں ایمان لائے. اور یاد رکھ، ابو بکر جب ایمان لایا، وہ مال کھانے کے دن نہیں تھے، وہ اسلام پر مال کھانے کے دن تھے. آج ابو بکر صدیق کو وفاؤں کا انتہا کا درجہ ملا اسی لیے ہے کہ یہ مال کو دیکھ کے نہیں، مار کھاتے ہوئے دیکھ کے بھی ایمان نہیں چھوڑتا. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صدیق اکبر. پیسہ کسی کے پاس ہو، وجاہت ہو، دولت ہو، عزت ہو، احترام ہو، مقام ہو، مرتبہ ہو، درجہ ہو، رتبہ ہو، حیثیت ویلیو ہو، اور کوئی عزت کرے، یہ کیا عزت ہے؟ عزت تو وہ ہے جس وقت اس پہ ظلم ہو، تشدد ہو، بربریت کے پہاڑ توڑے جائیں، معاشرہ مخالف ہو، لوگ مخالفت کرے، اور یہ وفاؤں کی دیوار بن کے پہرا دار. ابو بکر تب ایمان. اور سنیں، ابو بکر نے اسلام پر مار کھائی ہے،
کوئی ایک بار نہیں کئی بار کہی ہے. میں اردو کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں آپ کی دسترس میں. یہاں سے اٹھیے گھر جائیے, فضائل اعمال کھولیے, فضائل میں حکایات صحابہ کھولیے. حضرت ابو بکر کا باقیہ پہ قربانی پہ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد زکریا کامل رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس الغابہ کے حوالے سے, الاصابہ کے حوالے سے کہ لوگوں ابو بکر صدیق قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور کافروں کی جھوٹی خدائی پر چھرے چل رہے تھے, برداشت نہ ہوتا. انہوں نے اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق کے سر کے بال اتنے کمزور ہو گئے کہ کنگھی دینے کے لیے ماں سر میں کنگھا ڈالتی تو بال اکھڑ جاتا. مذاق نہیں ہے ابو بکر کے لیے ایمان لانا. اور ابو بکر کوئی عام بندہ نہیں تھا ایمان لاتے وقت. مکہ مکرمہ کا بزنس مین, برگر فیملی سے ریلیٹڈ, کھاتے پیتے گھر کا بندہ, ریشم کی 6 مارکیٹس جس کی چلا کرتی تھی جس سے باہر آگے سپلائی ہوتا کنٹری آؤٹ آف کنٹری. ابو بکر صدیق کی بزنس یہ پھیلا ہوا تھا اور ابو بکر اس وقت ایمان لایا. نہ مال دیکھا, نہ دولت دیکھی, نہ خاندان دیکھا, نہ بچے دیکھے, نہ گھر بار دیکھے, دیکھا تو رسول اللہ سے اپنی وفا. اس وقت میں ابو بکر صدیق ایمان لایا. اور سنے جب ابو بکر نے کلمہ پڑھا ہے اس وقت سے لے کر رسالت مآب کی وفات حسرت آیات تک کوئی ایک اہم موقع نہیں ہے, کوئی ایک لمحہ نہیں ہے, کوئی ایک وقت نہیں ہے جب ابو بکر کو ضرورت ہو ابو بکر کی اور ابو بکر غائب. میں یوں کہوں پیغمبر کی جلوت تو ابو بکر صدیق, پیغمبر کے گھر میں خلوت تو صدیقہ بنت صدیق. ابو بکر نے پیغمبر کو خلوت میں تنہائی دی ہے, جنت میں تنہائی, ایک ایک موقع پہ. اور ابو بکر نے پیغمبر کریم پر وفاؤں کی انتہا. آؤ میں ایک بات عرض کرتا ہوں سنیے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے اور ہجرت پر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لائے تقریباً 13 سال گزر چکے تھے تو پیغمبر کریم کے ساتھ ان 13 سالہ مکی دور میں ابو بکر کی وفاؤں کی انتہا ہے. مثلاً میں ایک بات پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم کعبہ میں ٹھہر کے نماز پڑھ رہے تھے. جو لوگ مکہ مکرمہ جا چکے ہیں ذرا توجہ رکھنا. آپ نے مطاف دیکھا ہے, کعبۃ اللہ دیکھا ہے, جس جگہ طواف ہوتا ہے اس جگہ کو دیکھا ہے. حضور یہاں تھے اور تلاوت نماز میں جاری ہے. عقبہ بن ابی معیط وہ کافر اعظم تھا مکہ مکرمہ کا جس سے بڑے بڑے کافروں کا سور ماہ کانپا کرتے تھے. اس کے روب اور دبدبے کی وجہ سے اس کے آگے اونچا بولا کوئی نہیں کرتا تھا. لوگوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی جب عقبہ بن ابی معیط بولتا. عمر رسیدہ بھی تھا, مالدار بھی تھا, اس کی جے کار بھی ہوتی تھی, لوگ عزت اور احترام بھی بجا لاتے, لیکن بت کا سجدہ ریز تھا, بت پرست تھا, بتوں کو معبود مانتا. رسالت مآب کی تلاوت میں شرک کی نفی, بتوں کی نفی, اللہ کی توحید کا اس بات ہوتا. تو اس شخص نے اپنی وہ چادر جو اپنے سر اپنے جسم پہ لٹکائی تھی وہ اٹھائی اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں یوں باندھ کے کھینچنے لگا. شور شرابہ ہوا, شور شرابے میں شور و غل تک بات پہنچی. ابو بکر گھر میں تھے, آواز سنی دوڑتے آئے. یہ وہ وقت ہے جب اکیلا ابو بکر آیا ہے, اکیلا آیا ہے, کوئی اور جتھے کی بات نہیں تھی, ساتھیوں کی بات نہیں تھی, یا دوستوں کی بات نہیں تھی, اکیلا دوڑتے آیا. اور ابو بکر گھر میں تھے. انہیں نہیں پتا کہ حضور مکہ مکرمہ کے مطاف میں آ کر تلاوت کر رہے ہیں, ورنہ ابو بکر پہلے ٹھہرتے. اور ابو بکر نے گھر میں سنا. کیسے آئے؟ میں جب مکہ مکرمہ گیا میں اپنے پاس کتب سے نشانات لگا کر گیا تھا پہلے عمرے کے سفر پہ کہ میں دیکھوں ابو بکر کا گھر کہاں تھا, حضور کہاں تھے, اسپیس کتنا ہے, فاصلہ کتنا ہے, گنجائش کتنا ہے, سفر کتنا ہے. جو لوگ جا چکے ہیں میں انہیں سمجھاتا ہوں. سنیے, جب باب ملک الفہد میں ہم حرم مکی میں انٹر ہوتے ہیں اس سے پہلے جیسے ہم اندر انٹر ہوں
اس طرف ہمارے بائیں ہاتھ میں بن داؤد کی ایک دکان ہے، بڑی دنیا اسے جانتی ہے، اس کو نشانی کے طور پہ کہتے ہیں بن داؤد پہ آ جاؤ۔ بن داؤد کے ساتھ یہ جو سعودیہ کا بینک ہے، اس بینک کے ساتھ آگے آپ کو ایک لفٹ نظر آئے گی جو 3 منزلوں پر ہوتی ہوئی جا رہی ہے، اور یہاں ہوٹل قائم ہے۔ یہ ہوٹل ابو بکر صدیق کے گھر پہ قائم ہے۔ اب ابو بکر کا گھر یہاں ہے، اس کے بعد سفید پتھروں کا باہر والا مطاف ہے، پھر آگے آئیے، پھر باب ملک الفہد ہے، پھر برآمدہ ہے، پھر برآمدے کے بعد اگلی عمارتیں ہیں، اس کے بعد پھر پرانا برآمدہ ہے، پرانے برآمدے کو کراس کر کے آپ تہ خانے میں اترتے ہیں، وہاں سے نیچے آپ جاتے ہیں تو مطاف آتا ہے۔ آج اچھے بھلے صحت مند ہیلدی انسان کو، ہیلدی اور جو صحت مند ہو، اسے بھی چلتے ہوئے کم از کم 8 سے 7 منٹ لگ جاتے ہیں وہاں تک پہنچتے۔ مجھے بتاؤ، جب پہاڑیاں تھی یہاں، جب پلین اسٹیٹ راستہ نہیں تھا، جب یہاں جھاڑیاں تھی، یہاں پر پتھر تھے، سنگریزے تھے، یہاں پر کانٹے تھے، ابو بکر کی وفا دیکھیں، ایک آواز اس تک گئی ہے، آرام چھوڑا، نیند چھوڑی، گھر بار چھوڑا اور بچانے حضور پاک کو بتا۔ جب ابو بکر آئے منظر عجیب تھا، پورے مکہ کے اوباش عقبہ بن ابی معیط کے پشت پر، اور اس نے گلے میں رسول اللہ کے پٹکا ڈالا ہوا ہے اور وہ کھینچ رہا ہے، اور رسالت مآب علیہ السلام کو اس نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور ادھر رسالت مآب کا حمایتی اس دھرتی پر یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کی ذات کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ اب کسی میں جرت کے وہ عقبہ کا ہاتھ پکڑے جو مکہ مکرمہ کا سب سے بڑا ایک رئیس سمجھا جاتا ہے، جس کے پاس پیسہ بھی اور طاقت بھی ہے۔ ابو بکر صدیق نے بلا خوف طلائع، بغیر کسی ملامت کی پرواہ کیے، یوں شیروں کی طرف پنجہ ڈالا اس کے پٹکے میں، اور اتنی جرت سے کھینچا کہ رسالت مآب کی گردن آزاد ہوئی۔ حضور ایک طرف ہوئے اور ابو بکر صدیق نے اسے یوں دیکھا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے عقبہ تجھے غضب سے ڈر نہیں آتا؟ اے اپنی طاقت کے بلبوتے پہ اس نہتے پر ہاتھ اٹھاتا ہے جس نے تیرا کوئی نقصان نہیں کیا، جس نے تیری عزت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، جس نے تیرے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا۔ اس کا اعلان توحیدی اعلان ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، رب کی ربوبیت کی طرف بلاتا ہے۔ ان یقول ربی اللہ، ان کی بات یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو اس سے لگتا ہے یوں جرت سے بات کرنا یہ صدیقی خاصت ہے۔ وہ سکھیا گئے، میرے سامنے کون آیا؟ یہ نوجوان کہاں سے، کیسے درمیان میں آ ٹپکا، کیسے بولا؟ اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، لوگوں نے کہا بنی تمیم کا ایک نوجوان ہے۔ بس وہ وقت تھا لوگوں نے حضور کو چھوڑ کے عقبہ کے کہنے پہ ابو بکر صدیق پر ٹوٹ پڑے۔ صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ بے ہوشی میں اٹھا کر گھر لایا۔ بے ہوش، ہوش نہیں ہے، ماں ٹکورے کر رہی ہے، گرم ریت کو رکھ کر ان کے سر پہ، ان کی بازوؤں پہ، ان کے کاندھے پر، ان کے سینے پر، ہوش نہیں آ رہا۔ اور کچھ وقت گزرا، جب بہت سے وقت پہ کچھ آرام بے ہوشی میں ہوا، ابو بکر کی آنکھ کھلی، دیکھا ادھر والد تیرا ہے، ادھر والدہ ہے۔ اس وقت یہ دونوں ان کے ماں باپ ایمان نہیں لائے تھے، اور ماں کے ہاتھ میں یہ دودھ کا پیالہ ہے اور گرم کیے ہوئے۔ وہ زمانہ سوئی گیس کا نہیں ہے کہ ٹھنڈا ہو جائے تو اوون میں رکھ کے پھر گرم کر لو، وہ یہ زمانہ نہیں ہے۔ وہاں آگ چکماک سے جلانی پڑتی تھی، بعض وقت ماچس نہیں ہوتی تھی۔ ایک دودھ کا پیالہ گرم کرنا بڑا تگ و دو کا کام ہوا کرتا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا دودھ پی لے۔ ادھر باپ کو دیکھا، وہ بکر کے ہوش ٹھکانے، تو ماں سے کہا حضور پاک کیسے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آئیے شیخ زکریا، حیران ہو جاتا ہے بندہ، صدیقی وفا پر خدا کی قسم دل بھر آتا ہے کہ اس کی محبت دیکھو۔ بڑے بڑے کی زبان سے یہ لفظ اتر آئے گا کہ جس کی وجہ سے تیری یہ حالت ہوئی، اب تو اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، مجال کیا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن تیری حالت یوں تھی، دودھ پی لے۔ کہ اماں پہلے مجھے بتاؤ گے میرے پاک پیغمبر کا کیا بنا، پھر دودھ پیوں گا۔
ماں نے جب اصرار کیا تو ابو بکر نے قسم اٹھائی کہ دودھ حرام ہے آپ کے بیٹے پہ جب تک حضور کی خیر نہیں پاؤں۔ ماں نے دودھ کا پیالہ رکھ لیا، مزاج جانتی تھی ابو بکر کا کہ اچھا بیٹا پتہ کرتی ہے۔ محلے کی ایک وہ خاتون جو مسلمان ہو چکی ہے اس سے جا کر پتہ کیا، اس نے کہا چلو مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے جاؤ۔ وہ آئی، ابو بکر اسے بھی جانتے ہیں یہ حضور کی رازدار ہے، اور وہ بھی ابو بکر کو جانتی ہے کہ یہ حضور کا وفادار ہے۔ اس نے آنکھوں آنکھوں میں کہا، بتانا نہیں چاہتی تھی کہ تیری ماں ٹھہری ہے، حضور کا راز فاش ہو جائے گا کہ حضور اس وقت کہاں ہیں۔ ابو بکر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میری ماں کا فکر نہ کریے، بتائیے حضور کہاں ہے، کہ میں آگے آگے چلتی ہوں آپ پیچھے پیچھے۔ حضور پاک جہاں تھے کہ ان کی ماں کو اور ابو بکر کو وہاں تک لے گئی۔ لڑکھڑاتے ابو بکر کا سفر ہے، جس کمرے میں حضور پاک آرام فرماتے وہ وہاں لے گئی۔ دروازہ کھلا، رسالت مآب صحیح سلامت تھے۔ آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ابو بکر کا استقبال فرمایا، اور جب رسول اللہ کو صحیح دیکھا اور ابو بکر بیٹھے کہ کیا حال ہے، کہ یا رسول اللہ جو کچھ غم تھا آپ کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھنے سے جاتا رہا، کچھ بھی نہیں۔ ماں نے کہا بیٹا آپ تو دودھ پیتے، کہا ماں میں نے وہ حسن کا شربت دیدار پیا ہے، اب مجھے کسی اور چیز پینے کی حاجت نہیں۔ یہ موقع ہے جب ان کی والدہ کہتی ہے میرے ذہن میں وہ فرشتوں کی آوازیں بھی تھی۔ ابو بکر بچے کا بچپنا بھی تھا میرے سامنے، میری گود میں پل کے جوان ہوا ہے، میرا یہ لخت جگر ہے، میں اس کو جانتی تھی۔ آج اس کی محبت اتنی مار کھانے کے باوجود میں نے اس نبی سے دیکھی تو نام بھی اس کا محمد، مجھے لفظ یاد آیا ولی محمد صاحب و رفیق۔ اس کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے کہا تھا یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی ابشری بالولد العتیق، وہ بیٹا تجھے ملا ہے جو جہنم سے آزاد ہے۔ اسمہ فی السماء صدیق، آسمان میں اس کا نام صدیق، ولی محمد صاحب و رفیق، حضور پاک علیہ السلام کا ساتھی اور دوست ہے۔ یکایک یہی بات آئی، اب ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ابو بکر نے پوچھا اماں کیا ہوا، کہ اس نبی سے کہہ کر مجھے بھی اس کی دین میں داخل کرنا۔ اس موقع پر والدہ ایمان لائی، حضرت سلمہ ام الخیر، حضرت ابو بکر کی اماں صحابیہ رسول، ابو بکر صدیق کی اماں، اور حضور پاک سے کیا رشتہ ہے؟ حضور پاک کی گھر والی کی دادی بنتی ہیں ابو بکر کی حضرت عائشہ کی دادی، یعنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا محبت کا معاملہ۔ میرے دوستو یہ ابو بکر ہے جس کی وفاؤں پر لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اور میں ایک بات مزید کہوں، ابو بکر کے والد بھی ابو بکر کی جرت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ جب ابو بکر صدیق نے دیکھا حضور پاک پر ایمان لانے والی نہریہ غریب عورت، زنیرہ غریب، بلال غریب، حارث غریب، حضور پاک پر ایمان لانے والے ان غرباء کو ان کے آقاؤں نے غلام بنا کر ظلم اس لیے کیا، مارا اس لیے، تشدد کی بھٹی میں اس لیے ڈالا کہ یہ حضور کے وفادار۔ تو ابو بکر نے گھر سے پیسہ اٹھایا اور دل ہی دل میں کہا ابو بکر کیا کرے گا اس پیسے کا جو تو اپنے نبی کو اس سے سکون بھی نہ دے سکے۔ یہ پیسہ اٹھایا اور ان کفار کے دروازوں پہ گئے، بتا اس غلام کو آزاد کرنے کی کیا قیمت لے گا۔ اب وہ مانگی قیمتیں مانگتے گئے، وہ ابو بکر لٹاتا گیا، ایک ایک غریب کو رہا کر کے حضور کے قدموں پہ نچھاور کر۔ باپ کو پتہ چلا کہ اس نے غلام خرید کے آزاد کیے، تو باپ نے پوچھا وہ کون ہے، کہا فلاں فلاں، نادیہ ہے، بلال ہے، زنیرہ، غریب لوگوں کی بات۔ تو باپ نے آ کر ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر پیسہ ضائع کر دیا، کسی امیر، کسی طاقتور، کسی صحت